قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر بارگاہ بے کس بنا میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے جھگڑے کے آداب۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ کھانے کے آداب ہوتے ہیں، کپڑا پہننے کے آداب ہوتے ہیں، سونے کے آداب ہوتے ہیں، مسجد میں بیٹھنے اور آنے کے آداب ہوتے ہیں، لیکن شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جھگڑے کے بھی آداب ہوتے ہیں۔ تو یہ مذہب اسلام ہے جس میں ادب کے علاوہ کوئی جگہ نہیں، ہر چیز با ادب ہے، اور اس میں عمل کرنے والا اور اس پر ایمان رکھنے والا بھی مؤدب ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ادب کے ساتھ اپنے درمیان اختلافات رکھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ پہلی بار سننے پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا ہوگا۔ خیر الرسل سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے درس یافتہ ہو، تربیت یافتہ ہو، اور ان کے درمیان کچھ اختلافات ہو، بالکل اختلافات ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی انسان ہی ہے، اور انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت رکھی ہے جس کی بنیاد پر کبھی وہ اپنے والدین سے جھگڑے کر لیتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے جھگڑا کر لیتا ہے، کبھی بیوی اپنے شوہر سے جھگڑا کر لیتی ہے، کبھی دوست احباب اور پڑوسیوں سے لوگوں کے آپسی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اختلافات کا ہونا معیوب نہیں ہے، یہ کوئی خرابی کی بات نہیں، بلکہ اختلافات کو انتہا تک لے جانا ہے، یہ معیوب ہے۔ اختلاف ہوں گے، یہ فطری چیز ہے، غصہ آئے گا، یہ فطری چیز ہے، لیکن ان چیزوں پر کنٹرول کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اس کے لیے ہم پڑھیں گے کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی۔ اصحاب رسول میں بہت سارے ایسے صحابہ کی میں نے زندگی پڑھی کہ باقاعدہ ایک چیپٹر ہے خلافات بین اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آداب الخلاف، باقاعدہ ایک چیپٹر ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں اشرف الناس ہے، خیر الناس ہے، لیکن ان کے درمیان بھی اختلاف پیدا ہو گئے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اختلاف کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، جھگڑے کسی کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا یہ انہی سے ہم سنتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان آپسی کچھ اختلاف ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ جب غصہ آیا تو آپ نے ان کو چھوڑا اور وہاں سے مجلس سے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، دیکھو بڑوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بڑے خود سے پہل کر آپ ڈائریکٹ آپ کے گھر گئے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ گھر جانے کے بعد آپ سے کہا کہ بھائی میں ہی غلطی پر ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ نے کہا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ بالکل عرش پہ تھا، آپ نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان حال ہوئے کہ یار میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، یہ ایک مومن کی شان ہوتی ہے، یہ سوچ ہوتی ہے۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ کے پاس جیسے ہی گئے ہیں تو یہ دیکھیے دوستی کا حق ادا کیا، اور یہ غیب داں نبی ہے۔ آپ نے چہرہ دیکھ کر ہی کہہ دیا کیا تمہارے دوست سے جھگڑا ہوا؟ چہرہ دیکھتے ہی فرمایا کیا تمہارے دوست نے تم سے جھگڑا کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق اب چھپا نہ سکے، اور آپ نے پوری کہانی بتائی، اور آخر میں یہ بھی کہا کہ حضور میں ان کے پاس گیا تھا معافی مانگنے، لیکن انہوں نے معاف بھی نہیں کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو آپ فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تاکہ معافی مانگ لے۔ جب وہاں گئے تو پتہ چلا کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، تو وہاں سے ڈائریکٹ ہیڈ کوارٹر
اور مرکز پر پہنچے جہاں سے سب کو محبت ملتی ہے. کہا کہ سارا مسئلہ یہی حل ہوگا. آپ جیسے ہی وہاں پہنچے تو مسئلے کا حل بھی موجود تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھے. جیسے ہی آپ نے سلام کیا اور آ کر اندر بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے. حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی غصے کے آثار کو دیکھا، 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہا کہ حضور غلطی میری ہے، عمر تو حق پر تھے. یعنی ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور غصے میں آ کر انہیں کچھ سخت سست کہہ دیں کہ تم نے کیسے میرے دوست کا دل دکھایا، اور اس بنیاد پر عمر غمگین ہو جائے گی. آج تو ہمارا حال یہ ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنے والا ہو وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے، چاہے وہ سراسر غلط ہے لیکن ہمارے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ادب دیکھیے، ادب یہ تھا کہ میں غلطی پر ہوں، عمر حق پر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت بڑی بات، جس کو اپنا خلیل کہا ہو حضور نے تو کیسا اس کی خلت کا حق ادا کیا. آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان مجھے رسول بنا کر مبعوث کیا تو تم لوگوں نے جھٹلایا، تم لوگوں نے مجھ کو نبی نہیں مانا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور صرف میرے ساتھ رہ کر میری دلجوئی نہیں کی بلکہ اپنے مال سے بھی میری دلجوئی کی. کیا تم میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ اور 2 مرتبہ کہا، کیا تم میرے دوست کو میرے لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ حضرت عمر کو عتاب کرتے ہوئے کہا، غصے میں یہ کہا. تو آپ دیکھیے اس واقعے میں کتنا بڑا درس ہے کہ اتنے عظیم شخصیات، ان کے درمیان بھی اختلافات، لیکن اختلاف کے آداب تو دیکھیے کتنے عظیم ہیں. جیسا انسان ہوگا اس کے اختلافات بھی ویسے. اور یاد رکھے کہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مومن کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ معذرت کے لیے اپنے ساتھی کے پاس بڑھتا ہے. یہ مومن کی شان ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم اپنے کسی خصیم سے، فریق سے جھگڑا کر رہے ہیں اور 4 لوگ موجود ہوں اور جب جھگڑا ہو جائے اور جھگڑے کے دوسرے دن اگر ہم لوگ آپس میں مل جائیں، بات چیت کر لیں، تو وہ جو 4 تماشائی موجود تھے وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار آپ نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، آپ تو مرد مجاہد ہو، آپ غلطی پر نہیں تھے اس کے باوجود آپ نے معافی مانگ لی، بلکہ یہ کہیں گے تم بزدل ہو. یہی کہیں گے تم تو بزدل ہو، تم ہار مان گئے. تو یاد رکھے یہ دنیاوی اعتبار سے وہ انسان ہار گیا، لیکن دینی اعتبار سے اللہ کی عدالت میں وہ انسان جیت گیا. آپ اگرچہ غلطی پر ہو، کوشش کریں کہ آپ معافی مانگ لیں. اگر وہ معاف کر دے اور اگر صلح کر لے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر نہ کرے تو اس کا معاملہ اسی کے سر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے 2 بھائیوں کے درمیان صلح کرو. واتقوا اللہ، اور صلح کروانے کے درمیان اللہ سے ڈرو. ایسا نہ ہو کہ کسی کی سائیڈ لے لو، جانبداری کر جاؤ، غیر جانبداری کے ساتھ صلح کرواؤ. لعلکم ترحمون، اس کی بنیاد پر اللہ تم پر رحم فرمائے، اللہ کے نزدیک تم مرحوم ہو جاؤ گے. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور وہاں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے درمیان اختلاف واقع ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں اور عمر امیر المؤمنین ہیں. ایک دن جمعہ کے دن آپ اپنے گھر سے نکلے، صاف ستھرا کپڑا پہنا کہ جمعہ کا خطاب کریں گے، نماز پڑھائیں گے. آپ جب گزرے تو درمیان میں حضرت عباس بن عبد المطلب کا گھر پڑتا تھا، اور آپ کی گھر کی چھت پر میزاب تھا، پرنالا، جس سے پانی نیچے گرتا ہے. جب چھت دھوئی جائے گی تو پانی اس کے ذریعے زمین پر گرے. اور اسی دن اتفاق سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے مرغ پکایا تھا یا مرغ ذبح کیا تھا، اور مرغ کو اسی چھت پر کاٹا تھا تو اس کا خون وہاں پر بکھرا ہوا تھا. اور بالکل اسی وقت جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے ہیں نماز پڑھانے کے لیے جمعہ کی، لوگوں سے خطاب کرنے کے لیے، اسی وقت صفائی کے لیے چھت پر اہل عباس نے پانی بہایا. جب پانی بہایا تو وہ پانی پرنالے سے نیچے گرا اور خون کے کچھ قطرات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جیسے ہی حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تکلیف مجھ کو ہو رہی ہے تو دوسروں کو بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ذمہ دار کا کام ہے. جب پوچھنے لگی کہ یہ تکلیف مجھ کو ہو رہی ہے تو میری رعایا کو بھی ہوگی، تو فوراً اس اذیت کو دور کرے.
آپ نے فرمایا کہ فوراً اس پرنالے کو نکال دیا جائے، اس میزاب کو پہلی فرصت میں اس کو نکالا جائے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تکلیف ہو. یہ ان کا عدل انصاف تھا. آپ مسجد گئے، جمعہ کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، جھگڑا نہیں کیا کہ آپ کون ہوتے ہو میزاب نکالنے والے، پرنالہ نکالنے والے، وہ میرا گھر ہے، آپ کون ہوتے ہو بتانے والے کہ کہاں لگانا چاہو. امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کا کام لوگوں کے معاملات کو سلجھانا ہے. یہ تم اختلاف کرنے والے کون ہوتے ہو کہ کس کا گھر کیسے بنے گا؟ لیکن آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے صرف ایک بات کہی، وہ یہ بات تھی کہ اے امیر المؤمنین، جس پرنالے کو آپ نے نکال دیا ہے اس پرنالے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہاں لگایا تھا. اب آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ یہ کہہ سکتے تھے اس وقت پاور میرے پاس ہے، آج کسی کی نہیں سنوں گا، جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، میں امیر المؤمنین ہوں. آج لوگ کیا سوچیں گے کہ ابھی حکم دیا تھا اور عباس کے کہنے پر نکال دیا؟ نہیں، آپ نے کہا عباس میں تمہیں قسم دیتا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں اس وقت تک جب تک کہ تم میری پیٹھ پر چڑھ کر دوبارہ اس پرنالے کو نہیں لگاؤ. یعنی میں نے اگر تمہارا دل دکھایا ہے تو اب اس کا خمیازہ بھی یہ ہے کہ تم میری پیٹھ پر چڑھو اور دوبارہ اس پرنالے کو بحال کرو. ہے اتنی ہمت کسی میں؟ جھگڑا کرنے کی ہمت تو بھرپور پڑی ہے، لیکن صبر کرنے کی، کنٹرول کرنے کی یہ ہمت کسی میں نہیں ہے. اور سب سے بڑا ہمت والا وہ انسان ہے جو اپنے آپ کو روک لے، کنٹرول کر لے، جس کا غلبہ اپنے اوپر ہو. اس سے بڑا طاقتور کوئی انسان نہیں. جب معاملہ جھگڑے پر آ جائے اس وقت انسان اگر صبر کر لے، اپنے قدموں کو پیچھے لے لے، آپ دنیا میں جا کر دیکھ لیں سب سے بڑا طاقتور انسان وہی مانا جاتا ہے. ورنہ جھگڑا کرنے والے سے آپ پوچھیں کہ جھگڑا کرنے والا کتنے فائدے میں ہوتا ہے؟ پورے دن 2 دن وہ ٹینشن میں رہے، اور جو جھگڑا ہوا وہ الگ نقصان ہے. تو اس سے ہمیشہ یہ سبق لینا چاہیے کہ جو اختلافات ہم کرتے ہیں ان کے بھی آداب ہوتے ہیں. بغیر آداب کے اختلاف بھی کرنا منع ہے اسلام میں. صرف کھانے کے آداب نہیں ہے. میرے والد صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ کب تک لوگوں کو کیلا کھانے کی سنت بتاؤ گے کہ کیلا توڑ کر کھانا ہے؟ ارے کبھی پتھر کھانے کی بھی سنت بتاؤ کہ پتھر کیسے کھانا ہے دین کی راہ میں. تو یہ بھی بہت مزاج رکھنا چاہیے انسان کو کہ سختی جب آئے گی تو اس وقت کیسے کرنا ہے. ابھی تو لوگ سلام کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے کوئی الٹا سیدھا بھی گئے نہیں، اس وقت آپ کا امتحان شروع ہوگا. اس وقت سب سے بڑا امتحان ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. اختلاف بھی دیکھیے عجیب و غریب. ان دونوں کے درمیان دنیاوی کسی معاملے پر اختلاف ایسا ہوا کہ حضرت ابو ذر نے حضرت بلال کو کہا یبن السودا، فرمایا اے کالی عورت کے بیٹے. غصے میں آ کر یہ کہہ دیے. جیسے ہی آپ نے کہا ادب دیکھیے کیا تھا، یہ نہیں کہ دوبارہ انہوں نے کہہ دیا کہ تم بھی ایسے ہو تم بھی ویسے. یہاں بہت اچھا ایک لطیفہ مجھ کو یاد آیا کہ لوگوں کو اپنے 1 سے 2 خاندان کے نام پرانے زمانوں میں یاد ہوتے تھے کہ میرے دادا پردادا کون ہے، لیکن جب غصہ آتا تھا تو سامنے والے کی بھی 4-5 نسلیں بتا دیا کرتے تھے بغیر پوچھے، یہ ہمارے غصے کا معاملہ ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، فوراً آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور شکوہ کیا، حضور ابو ذر نے میرا دل توڑا ہے، میری ماں کو عیب لگا ہے اور مجھ سے ایسا کہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ ببولا ہو گئے اور آپ نے کہا فوراً ابو ذر کو حاضر کرو. حضرت ابو ذر حاضر ہوئے اور ابو ذر جیسے ہی حاضر ہوئے حضور نے فرمایا تمہارے اندر آج بھی جاہلیت ہے، ایام جاہلیت. یہ تم نے کیا کہا؟ بلال کو ان کی ماں کے حوالے سے ایسی بات کہی تھی. حضرت ابو ذر نے جب جلال دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ نہیں کہ اپنی صفائی پیش کرتے، یہ نہیں کہ اپنا دامن جھڑک دیتے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا، جھوٹ بول دیتے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا حضور میں قسم کھاتا ہوں اور اپنے چہرے کو زمین پر رکھا کہ جب تک کہ بلال میرے چہرے پر سے نہیں گزریں گے میں چہرہ نہیں اٹھاؤں گا. چہرے کو زمین پر رکھ دیا. کس لیے؟ تاکہ اپنے آپ کو ذلیل کرے کہ جس طرح تکلیف پہنچی ہے بلال کو وہی تکلیف بلال مجھے بھی دے، یہی بدلہ ہے. تو یاد رکھیں کسی کا مال آپ نے لے لیا ہے، اس کا دل دکھایا ہے،
تو اب زبان سے معافی مانگ کر نہیں ہوگا، بلکہ اب مال واپس کرنا یہ معافی ہے. کسی کا حق مار لیا ہے تو اب زبان سے سوری کہہ کر ماننا نہیں چلے گا، بلکہ اب آپ کو اس کا حق لوٹانا ہے، یہی اس کی معافی. تو معافی حقدار کو حق لوٹانے میں ہے. زبان سے معاف کرنا یا استغفار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کو لوٹانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم نے گناہ کیا ہے، اس کی عبادتوں میں کمی کی ہے، تو یہ نہیں کہ صرف توبہ کرتے پھرے، بلکہ اس کا خمیازہ جو ہے اسے ہمیں بھگتنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ دوبارہ عبادت کو بحال کرنا ہے، اور جو ہماری نماز قضا ہوئی ہے، روزے قضا ہوئے ہیں، اسے دوبارہ ہمیں پورا کرنا ہے. یہ ہے اس کا بدلہ. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن ثابت اپنے دور کے بڑے عالموں میں سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علماء میں شمار کیے جاتے ہیں، علماء صحابہ میں سے آتے ہیں. زید بن ثابت بہت بڑے علماء میں آتے ہیں، یہ بھی صحابی ہیں. اور صحابہ میں بھی علماء ہوتے، فقراء ہوتے تھے، اور ایسے بھی ہوتے تھے جن سے استفتاء نہیں کیا جاتا. سارے صحابہ ایسے نہیں تھے جن سے استفتاء کیا جائے. زید بن ثابت بہت بڑے عالم تھے. اور ایک علم ہے علم الفرائض. علم الفرائض ایسا علم ہے جس میں انسان لوگوں کی پراپرٹی کے حوالے سے بات ہوتی ہے کہ کس طرح ان کے حصے تقسیم کیے جائیں گے والدین کے مرنے کے بعد. اگر والدین زندہ ہے تو کیسے تقسیم کیے جائیں گے. اسے علم الفرائض کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے کہ یہ علم سب سے پہلے سارے علوم میں لوگوں کے ذہنوں سے بھلا دیا جائے گا، اور سب سے پہلے یہ علم دنیا میں اٹھ جائے گا. اور جیسے ہی یہ علم اٹھے گا لوگوں کے درمیان اختلافات ہو. آج وہی دن ہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ علم اٹھنے کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی پراپرٹی کی تقسیم میں اس علم کو بروئے کار نہیں لاتے. تو جن چیزوں کا آپ بروئے کار نہیں لائیں گے تو وہ چیز تو ختم ہی ہونی ہے. اسی علم کے ماہر زید بن ثابت تھے. حضرت عباس اور زید بن ثابت کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کسی معاملے کو لے کر. وہ معاملہ یہی تھا کہ کس کو کتنا حق دیا جائے نہیں دیا جائے. لیکن فیصلہ جو ہے حضرت زید بن ثابت کے حق میں ہوا. فیصلہ زید بن ثابت کے حق میں جب ہوا تو زید بن ثابت کے حق میں جب فیصلہ ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں کہا کہ لعنت ہو اس پر جس نے جھوٹ کہا. جس نے جھوٹ کہا اس پر اللہ کی لعنت. تم لوگ میری خلاف جا رہے ہو. میں نے جو کہا ہے وہ دلیل سے کہا ہے، دلیل ان کے پاس بھی تھی، لیکن غصے میں آپ نے کہہ دیا. یہ معاملہ ختم ہو گیا. اگر ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو سالوں سال ہم لوگ کسی سے بات نہیں کریں. لیکن دیکھیے دوسرے دن کیا ہو رہا ہے. کچھ دنوں بعد حضرت زید بن ثابت گھوڑے پر سوار تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس گھوڑے کو پکڑ لیتے ہیں. گھوڑے کو پکڑ لیتے. یہ کیا انداز ہوتا ہے؟ عزت کا انداز ہوتا ہے کہ بادشاہ اوپر بیٹھا ہے اور خادم نیچے کھڑا ہے. آپ نے گھوڑے کو پکڑ لیا. جب یہ دیکھا زید بن ثابت نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ نیچے کھڑے رہیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ اس امت کے عالم کی عزت اسی طرح کی جاتی ہے اور ہمیں یہی سکھایا گیا. فوراً زید بن ثابت گھوڑے سے نیچے اترے اور حضرت عباس سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے. جب آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو آپ نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور کہا کہ ہمیں بھی یہی سکھایا گیا ہے کہ آل رسول کی عزت اس طرح کرنی چاہیے. تو جب انسان ایک دوسرے کو عزت دے گا تو اختلاف کتنے بھی ہو جائیں دوبارہ وہ بحال ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جب اختلاف کرتے ہیں تو کبھی انتہا کا گمان ہی نہیں آتا کہ یہ اختلاف کتنی دور تک جائے گا، اور اس قدر اختلاف کر لیتے ہیں کہ دوبارہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے اپنی بیوی کو دوبارہ بحال کریں. اب وہ اس کے ہاتھ سے چلی گئی ہے تو غصے کی ایک حد ہے. اگر ان حدوں کو ہم یاد نہیں رکھیں گے تو بعد میں پچھتاوا ہوگا، کافی افسوس ملتے رہ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں احکام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.